بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم۔ خالق و مالک، ناصر و رازق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور شفیع معاشر مالک کوثر محبوب و دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی محتشم معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم کو رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس کے 8ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے گھر کا اسلامی ماحول۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر موضوعات کی طرح یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے اور عملاً اس کو زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے پیش نظر رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ میرا رب الفاظ کو تاثیر اور حروف کو سوز عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اس روحانی وقت کی وجہ سے ہمیں جو سنے اس پر عمل کے اندر بھی آسانی پیدا فرمائے۔
میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، Allah gave you houses for habitation. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، and made for you of the skins of cattle. تَسْتَخِفُونَهَا، they are light for you. يَوْمَ ذَانِكُمْ، the day of travel. وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، and the day you stay at stays. رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ نے تم کو بسنے کے لیے گھر دیے اور اس نے تم کو جانوروں کے کھالوں سے گھر میسر کیے جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو سفر کے دن اور رہائش کے وقت جب تم کسی جگہ مقیم ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں دیگر بہت سی چیزوں کو ذکر کیا، وہاں انسان کے لیے جو اللہ کا گھر کی شکل میں انعام ہے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا اور گھر کی دو قسموں کو بیان کیا۔ ایک وہ گھر جو غیر منقولی ہے اور دوسرا موبائل گھر جو خیموں کی شکل میں کہیں بھی خیمے لگا کر بنایا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ بندے کو یہ احساس دے رہا ہے کہ گھر کا ہونا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ جس زمین پر تم گھر بناتے ہو اس زمین کا ہر وقت گھر کو اپنی آغوش میں حرکت کے بغیر رکھنا یہ مسلسل اللہ کا ایک کرم ہے۔ آپ نے دیکھا کئی سالوں کے بعد 1 منٹ اگر زمین نے جنبش کی تو اس کے دامن سے گھروں کا ملبہ سارا تتر بتر ہو گیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میرا احسان سمجھو، اب ہمیں وہ چند لمحے تو نہیں بھولتے لیکن ہر وقت زمین جو پیار سے گھروں کو آغوش میں لیے ہوئے ہے ہمیں اس وقت احساس اجاگر نہیں ہوتا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنے کرم سے ہمیں یہ گھر دیے ہیں اور پھر ان میں رہائش کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ وہ اس احساس کو اجاگر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بے خوف و خطر رہنے کی جگہ دی اور اس میں مقصد یہ ہے کہ تم ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو کہ جس اللہ نے ہمیں اتنی بڑی زمین کو کنٹرول کر کے ایسے کر دیے ہیں اور ان میں ہمیں سکونت دی ہے۔ گھر کی تعمیر کے بعد بھی جہاں زمین کی عدم حرکت کا دخل ہے وہاں خالق کائنات جل جلالہ نے ہزاروں درندوں کو اس جگہ آنے سے روکا ہوا ہے۔ اگر خالق کائنات جل جلالہ کا حکم نہ ہوتا تو سارے گھر مختلف حشرات سے، سانپوں سے اور درندوں سے بھر جاتے، سارے درندے صحراؤں سے نکل کر لوگوں کی رہائشی کالونیوں کا رخ کر لیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں رہائش دی ہے گھروں میں، اس واسطے ہم ان درندوں کو گھروں کی طرف نہیں آنے دیتے اور تم بے خطر آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرتے ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت میں حضرت انسان کو
گھر کی آغوش میں رہتے ہوئے جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اس کا درس دیا کہ گھر مقام غفلت نہیں، گھر اللہ کی سرکشی کا مرکز نہیں، گھر اللہ سے عداوت والی جگہ کا نام نہیں، بلکہ گھر تو وہ گہوارہ ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے۔ اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم کا اس کو مرکز بنا کر اپنے بندے کو آرام اور سکون بخشا تاکہ بندہ سکون کے ساتھ اپنے مولا کو یاد کرتا رہے۔ اور یاد رکھیں، گھر اینٹوں کا نام نہیں۔ ویسے تو اس سفح ہستی پر کتنی عمارات اور بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، مگر ان کو گھر خاص نسبت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ہر مکان گھر نہیں ہوتا۔ گھر کی اینٹوں کے ساتھ انسانی رشتوں کی کچھ تحریریں وابستہ ہوتی ہیں، تو پھر اس اینٹوں کے مرکز کو گھر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اسی سورہ نحل کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہیں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر اس نے تمہارے لیے تمہاری ازواج سے بیٹے پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ رب ذوالجلال اس احساس کو بندے کے اندر اجاگر کر کے گھر کے ماحول کو مکمل فرما رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کا ماحول دیا اور تمہاری وحشت کو دور کیا، اس اینٹوں کے مرکز کے ساتھ تمہارا دل لگا دیا، اور پھر اس میں سکون کے لیے رشتوں کے لحاظ سے ہم نے ایک ایسا انسانی ماحول گھر کی شکل میں آباد کیا کہ جس میں رہتے ہوئے تم وحشت زدہ نہیں ہوتے، جس میں رہتے ہوئے تم خوف زدہ نہیں ہوتے، اور جس میں رہتے وقت تمہارے سامنے روشن مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں اور لذیذ اور پرسکون حال کے نظارے ہوتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے، ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اپنے رب کا۔ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر بھوکا بھی گھر میں نہیں رکھا، ایک تو اولاد کا رزق دیا اور وہ پھل دیا، اور پھر ویسے کھانے کو بھی اللہ نے ہر قسم کے پھل عطا کیے۔ فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اے بندو یہ پھر کیا معاملہ ہوا کہ جب سب کچھ تم نے فراہم کیا، باطل پر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں پر اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ باطل پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں یا اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، نعمت اللہ سے مراد اسلام ہے، اور نعمت اللہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، ہم نے تمہارے ہر احساس کی ضیافت کی اور ہر احساس کے لیے ہم نے دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس گھر میں میرے اسلام کو آباد کر لو جس گھر میں میں نے تمہیں آباد کیا ہے۔ لیکن معاملہ کہیں کہیں برعکس ہو جاتا ہے کہ میرے اسلام کو چھوڑ کر اور میرے نبی علیہ السلام کے فرامین اور سنتوں کو چھوڑ کر اس کے برعکس دیگر کام ان گھروں میں رائج کر دیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے، اس گھر کا ہر لمحے کا سکون تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس گھر کی فضاؤں میں اسلام آباد ہونا چاہیے، اور اس گھر کے ماحول سے وہی منظر نظر آنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے پرنور گھروں کو عطا فرمایا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی گھر کے خط و خال کو بیان کرتے ہوئے اس کی ہر جہت پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو گھر کی آبادی ہے،
اور آبادی کے سے پہلے گھر کی تعمیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تطہیر کا بھی حکم دیا اور پھر آبادی کے وقت بھی تطہیر کا حکم دیا۔ گھر کی تعمیر کے لحاظ سے تطہیر کا حکم اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بہقی نے شعاب ایمان میں اس کو روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام۔ فرمایا اپنے گھر کو جب بناتے ہو تو حرام کی اینٹ سے بچ کے رہو۔ اگر گھر میں حرام کی اینٹ لگ جائے گی تو حرام کی بنیاد پڑ جائے گی۔ جس گھر میں تم نے زندگی کے دن گزارنے ہیں اور حیات کے لمحات کو پورے کرتے ہوئے راہ ندم کو چلنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھر ایسی جگہ پہ نہ ہو جو غصب کی ہو، جو لوٹ کی ہو، جو ناجائز قبضہ کی ہو۔ وہ جگہ جس پر تم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارنا ہے وہ جائز ذرائع کی ہو۔ اگر وہ جگہ ہی ناجائز ہوگی تو پھر تم کیا امید کر سکتے ہو کہ تم اس پہ رہتے ہوئے جائز کام کر سکو اور وہ تمہارا مسکن اور آشیانہ تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنے۔ سب سے پہلے وہ زمین پاک ہو، یعنی اس میں غصب کا کسی طرح کا اور ناجائز قبضے کا کوئی دخل نہ ہو، اور پھر جن اینٹوں سے گھر بنایا جا رہا ہے وہ ساری کسب حلال کی ہو، جائز کمائی کی ہو اور ان میں کوئی حرمت شامل نہ ہو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کے لحاظ سے بھی تطہیر کا حکم دیا کہ چونکہ تم نے اس کے اندر رہنا ہے یہ تمہارا آغوش کی طرح محاصرہ کرے گا۔ سوچو تو صحیح، اگر قدموں کے نیچے حرام جگہ ہوگی، ناجائز دائیں بائیں حرام کی اینٹیں لگی ہوگی تو پھر وہ جگہ تو بندے کے لیے جہنم کی آگ کا منظر پیش کرے گی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کا قیدی بن جائے گا اور جہنم کا اسیر بن جائے گا۔ ان اینٹوں سے اس کو دوزخ کی تپش محسوس ہوگی اور پھر شیطان اس جگہ پہ ڈیرے لگا لے گا، جس کی وجہ سے یہ دن میں بھی غافل، رات میں بھی غافل، صبح کو غافل، شام کو غافل، حدود اللہ کا بھی مجرم، حقوق العباد کا بھی مجرم، اس انداز میں اس کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرے امتی کا نشیمن پاکیزہ ہو، اس میں کسی طرح کوئی بدی کا داغ موجود نہ ہو۔ نشیمن پاکیزہ ہوگا، شاخ پاکیزہ ہوگی، ٹہنی جائز ہوگی اور پھر آب و ہوا اور ماحول بھی پاکیزہ ہو سکے گا۔ اور اگر آغاز ہی حرام سے ہوا تو پھر آگے حرام سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان یہ ایک اسلامی گھر کے لیے پہلی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ کسی طرح کی کوئی ناجائز چیز اس کے گھر کی تعمیر میں بھی داخل نہ ہونے پائے۔ دوسرے نمبر پر گھر کی آبادی ہے۔ اس سے مطلب کہ جب وہ اینٹوں کا مرکز گھر بنتا ہے، اس کو جب گھر کہا جاتا ہے تو اس میں بھی سر فہرست یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ گندی ہو، جس کی وجہ سے آگے زندگی گندی بن جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان نہایت ہی اس مقام پہ قابل غور ہے۔ گھر کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو شرعی جو حیثیت مل رہی ہے، جب اس نے بنایا تھا تو اینٹ پاک رکھی تھی، اب اس کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کرے گا تو زوجہ بھی پاک منتخب کرے، کسی بد کردار عورت کو اپنے نکاح کے لیے منتخب نہ کرے، ایسی کہ جو خود اپنی معاشرت کے لحاظ سے گندی ہوگی، اس کی وجہ سے یہ گھرانہ پورا گندا ہو سکتا ہے۔ آغوش جب گندی ہو جائے گی تو پوری نسل گندی ہو جائے گی۔ اس گھرانے کو تقدس تب ملے گا، اتنا دخل اینٹوں کا نہیں جتنا دخل اس گھر والی کا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کو گھرانہ کہا جائے گا اور یہ گھر بنے گا۔
تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سلسلے میں بھی متوجہ کیا کہ جب گھر گھر بننے والا ہے تو اس میں بھی حرام سے بچنا اور اس میں بھی ناجائز سے بچنا اور اس میں بھی فحاشی اور عریانی کے دھبوں اور داغوں سے بچنا اور اس میں بھی ایسی برائی کی علامت سے بچنا جس کی وجہ سے آگے برائی کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک معیار دے دیا اور آج گھر کی آبادی کے لحاظ سے اس معیار کو اپنے سامنے رکھنا یہ بھی امت مسلمہ کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1859 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لا تزوجوا النساء لحسنہن، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ شادی محض اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، حسن کو معیار نہ بناؤ، انتخاب میں حسن کو محض حسن کو سامنے نہ رکھو۔ کیوں؟ فرما عسى حسنہن ان یردیہن، ہو سکتا ہے کہ اگر صرف حسن صورت ہے اور حسن سیرت نہیں تو کیا ہو جائے؟ فرما وہ حسن ان عورتوں کو ہلاک کر دے، اس کی وجہ سے وہ اپنی جو مستورہ ہونے کی حیثیت ہے وہ کھو بیٹھے، جو عورت کا شریعت میں تقدس ہے وہ ان کا تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ عورت جو ایک پوری نسل کے لیے منبت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے دامن سے پھول کھلیں گے تو تقوی کی بہار آئے گی، جس کے دامن میں آنے والی بہار سے کائنات میں نکھار آئے گا، اگر وہ زمین ہی شور ہوگی اور زمین ہی خراب ہوگی تو پھر کس بہار کی امید کی جا سکتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے محض ان کے حسن کو معیار نہ سمجھو، ہو سکتا ہے حسن ہی ان کی تباہی کا سبب بن جائے اور حسن ہی ان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ صرف حسن کو پیش نظر نہ رکھو۔ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فرمایا مال کو بھی معیار نہ بناؤ، کسی کے ساتھ شادی کرتے وقت اپنے گھر کی آبادی کے لیے جو تم اہتمام کر رہے ہو اس میں کسی عورت کے محض مال کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا عسى أموالهن أن تطغيهن، قریب ہے کہ ان کا مال ان کو سرکش بنا دے، ان کا مال ان کو باغی بنا دے، ان کے مال کی وجہ سے ان عورتوں کے مزاج کے اندر تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، بغاوت آ جائے، گھر بننے کی بجائے بگڑ جائے، گھر سنورنے کی بجائے تباہ و برباد ہو جائے۔ قربان جاؤں ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکمت بھرے افکار پر اور تمہاری خوشبو سے لبریز باتوں پر کتنے کروڑوں سال کے تجربے جن باتوں کو ہمارے لیے اکٹھا کر سکتے تھے، میرے محبوب علیہ السلام کی ایک جملے میں وہ سارے اکٹھے کر کے بتا دیے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی آج یہ معیار تو انسان خود سمجھتا ہے، کسی نے حسن کو معیار بنا لیا، کسی نے محض مال کو معیار بنا لیا کہ حسن کی وجہ سے انتخاب ہو رہا ہے اور مال کی وجہ سے انتخاب ہو رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کو تابع سمجھو، ان کو ثانوی حیثیت دو، ان کی بھی کچھ حیثیت ہے مگر اولیت حسن کی نہیں، اولیت مال کی نہیں۔ جس گھر کو تم اسلامی ماحول دینا چاہتے ہو اس گھر کی آبادی کے اندر معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن تزوجوہن علی الدین، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم معیار دین کو سمجھو، دین کو پیش نظر رکھو۔ تم نے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو فردوس کی علامت بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو نحوست سے پاک رکھنا ہے، تم نے اپنے گھر کو آخرت کے گھر کا ایک وسیلہ بنانا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں محض جمال کو بھی سامنے نہ رکھو اور محض مال کو بھی سامنے نہ رکھو، بلکہ نامہ اعمال کو سامنے رکھو، اس خاتون کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی نیکی کو، اس کے پرہیزگاری اور تقوی کو یہ معیار بنا لو۔ اس کے ساتھ جس وقت دوسری چیزیں آ جائیں گی، جتنی آتی جائیں گی اتنی ہی فائدے زیادہ ہوتے جائیں گے، لیکن محض مال کو اور محض حسن کو معیار نہ بنانا۔ اگر نیکی ہے تو پھر یہ چیزیں
اس عورت کے لیے معاون بن جائیں گی، اس واسطے کہ پھر اس کے مال پر بھی شریعت کا پہرا ہوگا اور پھر اس کے جمال پر بھی شریعت کا پہرا ہوگا۔ تو جو دونوں خطرے میرے نبی علیہ السلام نے محض مال یا جمال کے بیان کیے تھے وہ دونوں خطرے ٹل جائیں گے۔ محض جمال میں ہلاکت کا خطرہ تھا اور محض مال میں سرکشی اور عداوت کا خطرہ تھا۔ جب اس پر شریعت کا رنگ غالب آ جائے گا وہ حسن بھی شریعت کے تابع ہوگا اور پھر وہ مال بھی شریعت کے تابع ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا یہ شریعت کے ساتھ معامل بن جائیں گے اور اس عورت کی حالت یہ ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام جب صحابہ سے فرما رہے تھے کہ تم یہ چیز حاصل کرو، فلاں مال حاصل کرو، فلاں مال بڑا ضروری ہے، اس میں یہ فرمایا تھا زوجۃ مؤمنہ تعین احدکم علی امر الآخرہ، سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ مومنہ زوجہ ہے، وہ مومنہ بیوی ہے۔ کون سی؟ فرمایا تعین احدکم علی امر الآخرہ، جو تمہاری آخرت کے معاملے میں مدد کرنے والی ہے، آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ آتا ہے گھر میں اس کا ووٹ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب بھی گھر میں یہ بات چلتی ہے کہ آپ اتنے پیسے ہیں، اب اس سے فحاشی کا سامان بھی خریدا جا سکتا ہے اور اس سے آبال سالیہ کے لیے بھی کمائی کی جا سکتی ہے، تو اس کا اپنے خامن کو مشورہ فحاشی کا نہیں ہوتا، عریانی کا نہیں ہوتا، دنیا داری کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ دین کا مشورہ دیتی ہے، ہمیشہ آخرت کی سوچ دیتی ہے، ہمیشہ آخرت کے بارے میں اپنے خامن کے لیے وہ معاون بنتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو انسان کے گھر کو آباد کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہیں سے خرابی ہوگی اس کا خرمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور اگر یہیں سے انسان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی تو پھر اس کا گھر حقیقی گھر کہلائے گا، اور یہی گھر جنت میں گھر کے لیے ضامن بن جائے گا، اور اس کے گھر کا ماحول اس کو فردوس کے ماحول تک پہنچانے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو جائے گا۔ اسلامی گھرانہ اور اسلامی ماحول جو گھر کا ہے اس کے لیے یہ دونوں باتیں جو میں نے تمہید میں آپ کے سامنے عرض کر دی نہایت ضروری ہے۔ جو پہلے ہو چکا اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ گھر بھی بنا لیا اور گھر والی اور گھر کے جو آبادی کے ذرائع تھے وہ پہلے آ چکے ہیں، اس میں اصلاح پیش نظر ہو، اور آئندہ جو ابھی کام ہونے والا ہے اس کے لحاظ سے پورا ان شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاک محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ بار بار تاکید کی تھی اور بار بار سمجھایا تھا کہ گھر ہر وقت نحوست سے پاک ہونا چاہیے، گھر کے اندر کوئی ایسا دھبا نہیں ہونا چاہیے جو عریانی یا فحاشی کا دھبا ہو، جس کی وجہ سے گھر میں بے پردگی ہو، گھر میں بے حیائی ہو، گھر میں بے شرمی کے مناظر ہوں، گھر میں سوتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہوں یا جاگتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہوں، گھر کے اندر سودی کاروبار کا پیسہ ہو، اور گھر کے اندر اس طرح کی بچوں کی تربیت ہو کہ جو ڈاکو بننے والے ہوں، چور بننے والے ہوں، زمانے کا بوجھ بننے والے ہوں، بلکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی اینٹوں کا جو زیبائش کا سامان ہے شریعت میں وہ بھی بیان کر دیا، جو گھر کی چاندنی ہے اس کو بھی بیان کر دیا، جو گھر کی روشنی ہے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو گھر رہنے دو، اس کو قبر مت بناؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر قبر کیسے بن سکتا ہے اور قبر کا مطلب کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا جب گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبر ہوتا ہے، اس گھر کے رہنے والے قبر کے مکین ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر زندہ ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت مقبور کسی ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے قبر میں موجود ہوں۔ ان کا گھر اگرچہ وہ کئی منزلوں پر مشتمل ہے، اس کو کئی منزلہ قبر کہا جا سکتا ہے، وہ ویرانی ہے، اس جگہ باشت ہے اور اس جگہ اندھیرے ہے، کوئی رونق نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہاں سویرا ہے، وہاں تجلی ہے،
وہاں زیبائش ہے، وہاں آرائش ہے، وہاں روشنی ہے اور وہاں اجالا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے گھر کا اسلامی ماحول اس انداز میں وہ تعمیر ہوتا ہے کہ جب اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسلامی گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ماحول اسلامی ہوتا ہے، ان کی علامت یہ ہوتی ہے اللہ انہیں اپنے عیب، ان گھر والوں کی عیب دکھاتا ہے۔ ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اپنی اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی بچہ کسی سے جھگڑ کے آئے تو والد اور والدہ اس دوسرے گھر پر ہی الزام لگاتے رہیں کہ انہوں نے ہمارے بچے کو مارا اور انہوں نے یہ کام کیا، یا فلاں معاملے کے اندر ہمیشہ فلاں کی ہی زیادتی ہے۔ بلکہ اسلامی ماحول میں یہ توفیق ملتی ہے کہ اس بندے کو یہ بھی سعادت میسر آتی ہے کہ وہ اپنے عیب کی طرف بھی دیکھے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان لوگوں کے گھروں کو سعادت سے بھر دیتا ہے جن لوگوں کو اپنا عیب دیکھنے کی توفیق ملتی ہے۔ وہ لوگوں کے عیب کی طرف ہی نگاہ نہیں رکھتے، اپنی بھی تفتیش کرتے ہیں، اپنی بھی تلاشی لیتے ہیں، اپنے بھی کردار کو دیکھتے ہیں اور اپنے معمولات کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ چیز ماحول میں گھر کے اندر پائی جائے گی کہ اپنے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا کہ فلاں کے بیٹے نے اگر ایسا کیا ہے تو میرے بیٹے کی بھی تو یہ غلطی ہے، اس نے بھی تو ایسا کیا ہے، اس کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فلاں جگہ اگر فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہمارا بھی فلاں کی شادی کے موقع پر یہی رویہ تھا، ہم نے بھی تو اس وقت اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ اپنے عیب کو دیکھنا اور دیکھنے کی توفیق ہونا یہ بھی ایک سعادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اسلامی ماحول میں برکت دیتا ہے۔ اور ان کے لیے وہ چار دیواری جو بظاہر ایک پابندی کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ اسی چار دیواری کے لیے ان کے لیے جنت کی آزادیوں کا اعلان فرما دیتا ہے اور ان کو جنت کے ماحول کا مہمان بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آداب کو بیان کرتے ہوئے کیا کیا معاملہ اپنی امت کے لیے بیان نہیں کیا۔ ایک دن یہ ارشاد ہو رہا تھا اذا کان جنہ اللیل، جب رات کا وقت آ جائے، کفوا صبیانکم، میری امت اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، شام کے وقت ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، شام کے وقت ان کو گھروں میں رکھو۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان ینتشر حینئذ، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد شیطان دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اسی دوران وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اسی دوران وہ جنوں کا حملہ ہوتا ہے۔ فرمایا بالخصوص یہ وقت جو غروب شمس کا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو روک کے رکھو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّهُمْ، جب تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم گزر جائے تو پھر ضرورت کے پیش نظر ان کو گھر سے چھوڑ بھی سکتے ہو کہ وہ گھر سے نکل لیں، باہر جا سکیں۔ لیکن آج تو وہ شر شیطان کے سوا شر انسان بھی موجود ہے اور اس کے بعد بھی نکلنے کے خطرات موجود ہوں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا یہ حصہ بڑا قابل غور ہے اور ہر حصہ ہی قابل غور ہوتا ہے کہ شام کا وقت جب غروب شمس ہو رہا ہے وہ بالخصوص شیطانوں کے دوڑنے کا وقت ہے اور اس وقت وہ دھکے دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے جھپٹ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بالخصوص اس وقت حفاظت کرنی چاہیے، اور جب کچھ حصہ غروب شمس کے بعد گزر جائے، رات چھا جائے اچھی طرح، تو اس کے بعد اگر کسی کو مجبوری ہے تو ضرورت کے پیش نظر وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اور شام کے آداب کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اغلق الابواب، اسلامی ماحول یہ ہے کہ شام ہوتے ہی دروازے بند کر دو، دروازے کھلے نہ رکھو، دروازے بند کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازے بند کرتے جاؤ، اور کوئی کھڑکی بھی کھلی نہ رہنے دو، کوئی دروازہ بھی کھلا نہ رہنے دو۔ یہاں تک فرما دیا اگر تمہارے اس دروازے میں کیواڑ نہیں ہے، تاک موجود نہیں ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک چھڑی ہی کھڑی کر دو، ایک دھاگا ہی باندھ دو، شریعت کا اتنا ہی پہرا کافی ہے۔ فرمایا جس گھر کا دروازہ بند ہوگا کبھی بھی شیطان بند دروازے کو نہیں کھولے گا۔ ان الشیطان لا یفتح بابا مغلقا،
جس کو بند کر دیا گیا ہے. حالانکہ کتنا پاورفل شیطان ہے اور کس قدر ضدی ہے, سرکش ہے, لیکن یہ پابندیاں جو شریعت نے لگا رکھی ہیں ان سے آگے جانے کی اس کی مجال نہیں ہے. جب شریعت کا حکم مانتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے دروازہ بند کر دیا, اب وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا. صرف لکڑی کھڑی کر دی. وہ جو شیطان جس کو اتنی مہارت ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ وہ بندے کے خون میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور خون میں مل کر بندے کے اندر وہ پورے رگوں کے اندر اس کا دوران ہوتا ہے, یہ شریعت مطہرہ کے پہرے ہیں. اللہ نے اتنا اس شریعت کو اتنی زبردست طاقت دے رکھی ہے. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی بھی دروازے میں تم کھڑا کر دو گے پھر شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اتنی پاور والا شیطان جو داخل ہونے پہ آئے تو خون میں داخل ہو جائے, اس کو بھی شریعت مطہرہ روک سکتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی کھڑی کر دو گے, اس دروازے کے اندر شیطان نہیں جا سکے گا, بندہ محفوظ رہے گا, اس کی اولاد محفوظ رہے گی. پھر فرمایا خمروا آنیتکم, اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو, وذکروا اسم اللہ علیہ, اور ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرو. دیکھو وہ منصب نبوت جو بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں اور اس کو طہارت دے کر اللہ کے قرب میں پہنچاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ماحول کے لیے بیان فرما دی ہیں. فرمایا یہ مسلم امہ کا گھر نہیں ہے کہ جس میں برتن یوں دھونے والے آگے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شیطان ان میں کھا رہا ہے. خالی برتن میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن جس میں کچھ کھایا گیا ہے اب فوراً شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے, اس میں سے کھاتا ہے. تو اب یا تو اس کو ڈھانپ دیا جائے یا اس کو دھو دیا جائے. یہ شریعت کا پہرا ہوگا. تھوڑا سا ڈھانپنے سے, معمولی سا کپڑا جب اوپر بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں گے اس سے وہ برتن محفوظ ہو جائیں گے. آئندہ شیطان کی بے برکتی اس میں داخل نہیں ہو سکے گی, اور جب بھی کھایا جائے گا اس میں بسم اللہ والی وہ برکت موجود رہے گی جو برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ کا تلفظ کر لیا گیا تھا. تو یہ چیزیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول کے لحاظ سے ان کو بیان کیا. اور پھر بالخصوص گھر کے اندر زیادہ ذمہ داری ماحول کی یہ اس گھر کی مستورہ کے ذمہ ہے, خاتون خانہ کے ذمہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے. اور بخاری شریف میں محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے, المرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ, کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے خامند کے گھر میں حکمران ہے, راعیہ ہے, اس کا کنٹرول ہے, اس کی نگرانی ہے, اس کی نگہبانی ہے. خامند گھر سے باہر چلا جائے گا, یہ گھر کو سنبھالنا پیچھے اس کا کام ہے, اور اس کو شیطانی وساوس سے پاک رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں خرابی لازم آتی ہو. اور بالخصوص پردے کے لحاظ سے نہ تو خود بے پردہ باہر نکلے اور نہ ہی کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے. یہ آج جو ہمارے ماحول بنے ہوئے ہیں کہ خامند کے دوست بھی گھر میں کھلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور غیر محرم آ رہے ہیں اور سارا معاملہ ایسا ہو رہا ہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلامی ماحول کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمام روحانیت جو گھر کی ہے وہ تہہ بالا ہو جائے گی. جس وقت پابندی پردے کے لحاظ سے ہوگی اس میں اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بندہ اگرچہ بظاہر کسی بندگی میں مصروف نہیں, اللہ ہر سانس میں اس کو بندگی کا ثواب عطا فرمائے گا. کیا طریقہ ہے اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, طبرانی کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 191 پر یہ حدیث شریف ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں گھر کے اسلامی ماحول میں ایک نظر بچہ اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھتا ہے, اور ایک نظر باپ بچے کو دیکھتا ہے. اب بظاہر یہ ایک خونی تعلق ہے اور بچہ باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور باپ جو ہے وہ بچے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, لیکن اس میں خونی تعلق کے ساتھ روحانی تعلق کیسا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الی ولدہ, جس وقت باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے فسرہ, اور اسے بیٹا اچھا لگتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر, اپنے بیٹے کی عادات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اس کی اخلاق کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جس وقت اسے خوشی حاصل ہوتی ہے کان للولد اتق نسمہ, اس کے بیٹے کو
ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ باپ نے خوش ہو کے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو خوش کرنے والے کام کیے، اور خوشی کا معیار اسلامی تھا۔ اس بنیاد پر باپ دیکھ رہا ہے، ہر نگاہ جب دیکھتا ہے وہ دن میں 1000 بار دیکھتا ہے تو بیٹے کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 10,000 بار باپ بیٹے کو دیکھتا ہے تو بیٹے کو 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے ما من ولد ينظر الى والديه نظرۃ رحمہ، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، گھور کے نہیں دیکھتا، عداوت اور سرکشی سے نہیں دیکھتا جس طرح کی بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے، نہیں، بیٹا مطیع ہے، بیٹا فرما بردار ہے، بیٹا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا علم بردار ہے۔ وہ بیٹا جب باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اگرچہ اس میں باپ کو اس نے کھانا نہیں کھلایا، دیکھنے میں اس نے کوئی باپ کو کپڑے نہیں پہنا دیے، صرف پیار سے شفقت سے باپ کو من حیث الوالد دیکھا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الا کتب اللہ لہ بکل نظر حجۃ مبرورا، ہر نظر میں اللہ اس بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو اسلامی ماحول کی کتنی برکتیں آئیں، صدیوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے، اور لاکھوں خرچ کرنے کے جو اسفار ہیں وہ مفت میں برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ فرمایا جس وقت اس نے اپنے والد کی طرف یا والدہ کی طرف ادب سے دیکھا، پیار سے دیکھا، اگرچہ اس وقت یہ تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، جب دیکھ رہا تھا اس وقت یہ طواف نہیں کر رہا تھا، جب گھر میں ہی اپنے والدین کی زیارت کر رہا تھا تو صفا مروہ میں ساج نہیں کر رہا تھا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا تھا، لیکن وہ رب جو وہاں طواف کروا کے حج کا ثواب دے سکتا ہے وہ اس اسلامی ماحول پر گھر میں بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ انداز ہوگا ہر لمحہ یہ دنیا داری کا بھی دین کا معاملہ بن جائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ جانبین کو اس پر اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئیں جن کا نام حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ کنز العمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 411 پر یہ حدیث شریف ہے۔ اسماء بنت یزید کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وافدۃ النساء الیک، میں آج خود نہیں آئی، مجھے خواتین نے اپنا ترجمان بنا کے بھیجا ہے، میں سب خواتین کی صحابیات کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، اور ان کا ایک مطالبہ تھا وہ میں لے کر آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطالبہ ہے؟ صحابیات کیا چاہتی ہیں؟ میرا کلمہ پڑھنے والی خواتین کو کس چیز کی تڑپ ہے؟ قربان جائیں ان کی نیکی کے جذبے پر اور طہارت کی تڑپ پر۔ صحابیات کو اگر تقاضا تھا تو کس چیز کا تقاضا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگیں کہ ساری خواتین یہ کہہ رہی ہیں ان الرجال فضلوا علینا بالجمع والجماعات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے، ان کو نیکی کے زیادہ مواقع میسر ہیں اور ہمیں نیکی کے تھوڑے مواقع میسر ہیں، ان کے لیے زیادہ چانسز ہیں ہمارے لیے تھوڑے ہیں، یہ جماعات میں جاتے ہیں، جمعے میں جاتے ہیں، وعیادت المرضى مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، وشہود الجنائز جنازے پڑھتے ہیں، جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، والحج والعمرہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، والرباط تلواریں لے کر میدان جہاد میں ہوتے ہیں، ان کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔ مطلب یہ تھا ہم اگرچہ اجازت تو ہے ہمیں بھی جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ لیں، مگر پابندیاں ہیں، ان کے ساتھ جائیں گی تو پابندی ہوگی، حجاب ہوگا تو جا سکیں گی، نہیں ہوگا تو گناہگار ہو جائیں گی، اور پھر ہمارے لیے طہارت ہوگی تو جائیں گی،
اگر مخصوص دن ہوں گے تو نہیں جا سکیں گی، جبکہ مردوں کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چہرے کے حجاب کے بغیر جائیں گے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا سر ڈھانپنے کے لیے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے، وہ جا سکیں گے۔ پھر ان کے لیے کوئی ایسے دن نہیں کہ جن میں ان کو منع کیا گیا ہو، ہمارے لیے ایسے دن موجود ہیں۔ اور پھر ہم تو جہاد میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو مرد ادا کرتے ہیں، پھر ان کے لیے عمرہ پر جانے کے مواقع زیادہ ہیں، حج پر جانے کے مواقع زیادہ ہیں، ہم ہو سکتا ہے پہنچے اور پھر بھی مخصوص ایام کی وجہ سے ہم محروم رہ جائیں۔ یہ جذبات تھے خواتین اسلام کے اندر۔ انہوں نے حضرت اسماء بنت یزید کو بھیج دیا کہ جاؤ تم نبی علیہ السلام سے بات کر لیتی ہو، ہماری بھی جا کے ترجمانی کر دو اور محبوب علیہ السلام سے عرض کرو فضلوا علینا، ہمارا کوئی بندوبست کرو، ہم بھی تقوی میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، ہمیں بھی فضیلت ان جیسی ملنی چاہیے۔ آج سوچ کتنی بدل گئی، آج وہ کچھ خواتین جو مغرب زدہ ہیں وہ نعرے لگا رہی ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ یہ سہولیات چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے اتنے تو حقوق کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ اور تڑپ اس وقت خواتین کی شانہ بشانہ کس لحاظ سے تھی کہ جتنی نیکی یہ کرتے ہیں اتنی نیکی ہماری بھی ہونی چاہیے، جتنے سجدے یہ کرتے ہیں اتنے سجدے ہمارے بھی ہونے چاہیے، جتنے عمرے یہ کرتے ہیں اتنے عمرے ہمارے بھی ہونے چاہیے، اور بدر و حنین کے مارکے جتنے یہ کرتے ہیں اتنے مارکے ہمارے بھی ہونے چاہیے، یا پھر اس کی عوض ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو بڑا خسارہ ہو جائے گا، ان کو ہم پر فضیلت دے دی گئی، ان کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں اور ہمارے لیے مواقع بہت تھوڑے ہیں۔ اب ایک تو عمومی طور پر خواتین کے لیے اس میں سبق ہے، اور دوسرا ہمارے آج کے ماحول کے لحاظ سے کہ گھر کا اسلامی ماحول، اس میں جو عورت کا بڑا کردار ہے اس کا عورت کو فائدہ کتنا ہے، اور اس کی وجہ سے عورت کو کتنی بڑی بلندی ملنے والی ہے۔ جس وقت سوال مکمل ہو گیا اور صحابیہ نے دل کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں ان میں ہم پیچھے رہ چکی ہیں اور مردوں کو ہم پر فلاں فلاں معاملے میں ترجیح دے دی گئی ہے، جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن لیا تو کیا فرمایا، انصرفی ایتھا المرأة، لو اب تم نے بات پوری کر لی، جواب سن کے گھر چلی جاؤ، جواب سن کے واپس پہنچو، وعالمی من وراءک، اور جو پیچھے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو جا کے بتا دو، جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اپنی لیڈر بنا کے سوال کرنے کے لیے وہ ساری منتظر بیٹھی ہوں گی، جاؤ میرا جواب جا کے ان کو سنا دو۔ میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں میدان جنگ میں جانے کے بغیر مجاہد جیسا ثواب ملتا رہے گا، تمہیں گھر میں رہتے ہوئے بیٹھتے ہوئے عمرے کا ثواب ملے گا، حج کا بھی ملے گا، تمہیں جمعے اور جماعت کا بھی ملے گا، تمہیں وہ مخصوص دن جن کے اندر تم روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں قضا کرتی ہو وہ فضیلت مل جائے گی، اور جس کے اندر تم نماز میں جا کے شامل نہیں ہو سکتی اور نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے اور تم سمجھتی ہو کہ ہماری اتنی فضیلت رہ گئی اور وہ کمی میسر ہمیں نہیں آ سکتی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل مخصوص چھوٹا سا تمہیں نصاب دے رہا ہوں جس سے دنیا بھی سنورتی رہے گی اور عقبہ بھی سنورتی رہے گی۔ کیا ارشاد فرما دیا، فرما ان حسن تبعل احداکن لزوجہا، فرما تم میں سے وہ خاتون جو اپنے خامند کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے، حسن تبعل احداکن لزوجہا، خامند سے مفت جھگڑے نہیں کرتی، خامند کے ساتھ ضد نہیں کرتی، ہٹ دھرم نہیں بنتی، اور ماحول کو گھر کو حالات کو سمجھ کے خامند کے ساتھ چلتی ہے، وَطَلَبَهَا مَرَضَاتَهُ، اور خامند کی رضا کو ڈھونڈتی ہے کہ خامند کیسے راضی ہوتا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ خامند کی جس رضا کو شریعت نے تحفظ دیا ہے وہ رضا وہی ہوگی جو اسلام کے خلاف نہیں ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، جاؤ اسماء، جا کے صحابیات کو بتا دو تم میں سے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے اور اپنے خامند کی رضا کو تلاش کرتی ہے، وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ، اور اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، مخالفت نہیں کرتی،
اس کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتی اور اس کے دیے ہوئے پر شکر کرتی ہے اور احسان کو احسان سمجھتی ہے. فرمایا یعدل ذالک کلہ، جو خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، ہم نے اس کو اس عمل پر پہلی ساری نیکیوں جتنا اجر عطا فرما دیا ہے. تم گھبراؤ نہیں میری امت کی خواتین، تم اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں رکھو، تم اپنے گھر کو پردے میں رکھو، تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، تم اپنے گھر کو شرم و حیا کا گہوارہ بنا دو، تم نماز جو وقت ہے جن میں وہ پڑھتی رہو، تم حقوق کا خیال رکھو. گھر میں رہتے ہوئے تمہارا عمرہ بھی ہے، گھر میں رہتے ہوئے تمہارا حج بھی ہے. اگر سعادت ملے گی، توفیق ہوگی، جاؤ گی، وہ علیحدہ عزت ہے اور علیحدہ تقویٰ ہے. لیکن گھر میں رہتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اب اس گھر میں میں نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، میں نے خامد کی خدمت کرنی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یعدل ذالک کلہ، جتنی نیکیوں کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، تمہارا گھر میں رہ کر با پردہ بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتے رہنا اور آخرت کے معاملے میں اس کی معاون بننا اور اس کو نیکی کا مشورہ دینا، تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے تمام جہادوں کے، حجوں کے اور عمروں کے برابر فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب گھر کا یہ ماحول، اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو بڑے بڑے خد و خال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو مکمل کر رہے ہیں کہ گھر میں پردے کی پابندی ہو، گھر میں کوئی ایسی صورت نظر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے اور شیطان وہاں ڈیرے لگا لے. چونکہ جس گھر کے اندر صبح کی نماز کے وقت بھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں شیطان آ کے ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور پھر وہ سارا گھر ہی شیطان کا گٹر بن جاتا ہے. اسلامی ماحول یہ ہے کہ صبح کے وقت سارے بیدار ہو چکے ہوں، اور یہ جو کلچر ہے کہ رات کو جاگتے رہنا اور بڑی دیر تک جاگتے رہنا اور صبح سوئے رہنا اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی سوئے رہنا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے اور یہ اسلامی ماحول کا حصہ نہیں ہے. رات کو عشاء پڑھ کے جلد سو جایا جائے، لیکن صبح دم سحر اٹھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سفر کا آغاز کر لیا جائے. کیونکہ جب انسان سوتا ہے شیطان گرا لگاتا ہے اس پر اور کہتا بڑی لمبی رات ہے سویا جا، کئی گرے لگا دیتا ہے، مسلسل گرا کے اوپر گرا لگاتا ہے. لیکن جب ایک بندہ صبح اٹھتے ہی جب اس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اللہ کہا، ایک گرا کھل گئی، جب وضو کیا دوسری کھل گئی، جب نماز پڑھی تو تیسری بھی کھل گئی. اب کیا ہے، سارا دن شیطان سے آزاد ہو گیا ہے اور نیکی میں رہے گا. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا وہ تو شیطان کا اسیر رہے گا، وہ قیدی رہے گا. اس کو گھر کا اسلامی ماحول میسر نہیں آیا تو وہ شیطان کی غلامی میں چلا جائے گا. پھر گھر میں شیطان کا داخلہ بند کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید ہے، نماز ہے، اور پھر شیطان کا جو دعوت کا کام ہے، جہاں شیطان جھپٹ کے جاتا ہے، لپک کے جاتا ہے، کودتا ہوا جاتا ہے، وہ جگہ ہیں جہاں کوئی انسان ننگا بیٹھا ہوا ہے یا جس جگہ پہ کوئی عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ شیطان کے لپکنے کی جگہ ہے. جس جگہ گانا لگا ہوا ہے، جس جگہ فلمیں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری دعوتیں ہیں شیطان کی. یعنی شیطان مطلع ہوتا ہے اور فوراً پہنچتا ہے. جو شخص اپنے گھر میں ایسے کام بھی کرے اور پھر رحمت کی امید بھی رکھے، اسے ہرگز ایسی امید وہ کیسے رکھ سکتا ہے جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس کان میں میوزک داخل ہو رہی ہے اس میں شیطان کا پیشاب داخل ہو رہا ہے، اور جس زبان سے گانا نکل رہا ہے، خواہ خود بولا جا رہا ہے، خواہ ٹیپ ریکارڈر سے آواز آ رہی ہے، خواہ ٹی وی کی سکرین سے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس پیپ سے برا ہے کہ جس سے بندے کا پیٹ بھر جائے. یہ ایک گانا اس پیپ سے کہیں زیادہ برا ہے. یہ اسلامی ماحول کی پابندیاں ہیں، پابندیاں معمولی سی ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جس وقت ان پابندیوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں واضح طور پر اپنی امت کو حکم دے دیا کہ جس وقت گھر کے اندر
قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، فرمایا وہاں پر اب شیطانوں کی آبادی نہیں ہوتی، شیطان ڈیرے نہیں لگاتے، وہ گھر وحشت زدہ نہیں ہوتا، اس گھر کے بچوں کو ڈر نہیں آتا، اس گھر کے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جہاں شیطان کے ڈیرے ہوں، شیطان کا گھر ہو، اس میں زیادہ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بڑے بھی سہمے ہوئے ہوں گے، چھوٹے بھی سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید اور نماز اور پردے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام گھر والوں کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ اس موضوع کی آخری بات جو پورے موضوع کا خلاصہ ہے، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جب نہایت ہی آہ بھر کے یہ فرما رہے تھے بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، فرمایا یہ اسلام جس وقت چلا تھا اجنبی تھا اور پھر اجنبی بن جائے گا، درمیان میں اس کو شوکت مل گئی، فتوحات ہو گئی، اسلام کا راج ہو گیا، اسلام کے عمل کے پیکر معاشرے میں نظر آ رہے تھے، اور زمین پر ایسے انسان تھے کہ جن پہ فرشتوں کو رشک آ رہا تھا۔ فرمایا پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جس کا گھر نہ ہو۔ اسلام کے اجنبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اسلام کو نہیں رہنے دیں گے، مسلمانوں کے گھر اسلام کے گھر نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے گھر اسلام کے گھر نہیں ہوں گے۔ آج وہ دن اسلام کے لیے اس زمین پہ موجود ہے، اسلام بے گھر ہو گیا ہے، اور اسلام والے اپنا گھر اسلام کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ پیارا مہمان جو مدینہ شریف سے آیا ہوا ہو، بدر حنین کے راستے سے گزرا ہوا ہو، اور کربلا کی قربانی دے کے آیا ہوا ہو، اور رات کے وقت رہنے کے لیے گھر میں جگہ مانگے، اور اسی اسلام کا میزبان مسلمان اپنے عمل سے جواب دے رہا ہو، اسلام تیرے رہنے کی جگہ تو میرے گھر میں نہیں ہے، تو کہیں اور چلا جا، میرے گھر میں حرام خوری بھی ہے، حرام کاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، نماز کی قضا بھی ہے، سودی کاروبار بھی ہے۔ اے اسلام پھر جو بیزار ہو کے تو آخر شب نکل جائے گا، تیرا گزارا میرے گھر نہیں ہو سکے گا، ابھی تو کوئی اور گھر تلاش کر لے۔ اس سے بڑا بھی اسلام کے ساتھ کوئی بے وفائی اور ستم کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم نے اسلام کے لیے، اس مہمان کے لیے اپنے گھروں کو اس قدر بنا دیا ہے کہ جو اس کی ضیافت کے اہل ہی نہیں رہے۔ ہمیں اپنے گھروں کو ایسا اسلامی ماحول دینا چاہیے، اسلام آئے جی بھر کے رات رہے، جی بھر کے مہینے گزارے، جی بھر کے قیام کرے، جب واپس جائے نبی علیہ السلام کے دربار میں ہماری سفارش کر رہا ہو کہ تمہارے امتی انہوں نے میری ضیافت کا بڑا احترام کیا تھا، جو جو مجھے پسند تھا وہ انہوں نے کیا ہے، جو جو میری طبیعت کے مطابق تھا وہ ساری رات وہی کرتے رہے، جو کچھ مجھے چاہیے تھا وہ اس گھر میں میسر تھا۔ اگر گھر میں میوزک بجتا رہا اور گھر میں ایسی آوازیں آتی رہیں، گھر میں فحش مناظر موجود رہے، گھر کے اندر تصاویر لگی ہوئی موجود رہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے اور فرشتے گھر سے رک جاتے ہیں، ایسے میں اسلام کا چین سے وہاں ہونا اس کے لیے بڑی مشکلات بن جائیں گی۔ بے وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، ٹھیک ہے اغیار کی سازشیں بھی ہمارے خلاف بہت زیادہ ہیں، مگر ہم خود بھی تو سوچیں ہم نے اپنے لیے کون سا کام کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں تو امریکہ نے ہمیں نہیں روکا ہوا کہ ہم نماز پڑھا کریں، ہم اچھا کام کریں، ہم گھروں کو پاک رکھیں، گھروں کو صاف کر دیں، گھروں کو فحاشی سے دور رکھیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونا آج کی اس موضوع کا اصل پیغام ہے۔ گھر کا اسلامی ماحول وہ ہے کہ جس کو اسلام نے پسند کر لیا، رات بسر کی، جی بھر کے رہا، قیامت کے دن گواہ بن جائے گا۔ اور وہ اسلامی ماحول نہیں ہے کہ جہاں اسلام کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہ مل رہی ہو اور عملاً زبان سے اس کو پیچھے ہٹایا، زبان سے تو نہیں عمل سے اس کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہو۔ ساری رات گزر جائے، اسلام گلیوں میں چکر لگاتا رہے، مسلمانوں کے گھروں کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہودی کے دروازے پہ تو جاتا ہی نہیں ہے، عیسائی کا دروازہ تو کھٹکھٹاتا ہی نہیں ہے، اپنے کلمہ گو کے دروازے پہ آتا ہے۔ تو کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو اجنبی نہ بننے دے، اس کو گھر عطا کرے۔ جو آج کے دور میں اسلام کو اپنا گھر دے دے گا،
میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں طوبى للغرباء، میں ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ لہٰذا یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے گھر میں پوری طرح اسلامی رنگ غالب کریں گے، قبل اس کے کہ ہم پوری دنیا پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھیں۔ ہم اپنے گھروں میں تو اس نظام کے جلوے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا موضوع زبان کے آداب کل کا موضوع ہوگا۔ آج یہ درمیان میں لائٹ کی وجہ سے کچھ گفتگو طویل کرنا پڑی، اب دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الجہل والوہم واکرمنا بنور العلم والفہم۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس پیغام کو یاد رکھنے اور اپنے گھروں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پہلے ہی جن گھروں میں اسلامی پہرا ہے ان کو مزید برکتیں عطا فرما، اور جہاں کمی کوتاہی ہے آج پکی توبہ کر کے اپنے گھروں کو ہمیں اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان چودھری